جسٹس سیٹھ وقار نے خود کو ڈھیلے پیچوں والا اور دماغ کا موٹا ثابت کر دیا۔ ایک زبردست فیصلہ جس کی اپوزیشن پذیرائی کر رہی تھی، اپوزیشن ان کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی تھی، عدلیہ کے وقار کو بلند کر رہی تھی۔ اپوزیشن کو بھی اب شرمندگی کا سامنا ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی جو سینسیبل ہے، جو شعور رکھتا ہے، جس میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے، وہ جسٹس وقار کے اس فیصلے سے قطعاً متفق نہیں ہو سکتا کہ مشرف کی لاش کو گھسیٹا جائے۔ ڈریگ کے لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، گھسیٹا جائے، اسلام آباد لایا جائے، ڈی چوک میں 3 دن کے لیے ان کی لاش کو لٹکایا جائے سامان عبرت بنانے کے لیے۔ تو ایسا فیصلہ جس کی پذیرائی ہو رہی تھی، کم از کم ایک طبقہ ان کے ساتھ تھا، ایک حلقہ ان کے ساتھ تھا، اپوزیشن ان کے ساتھ تھی، حکومت نے اور فوج نے تو خیر کیا ان کے ساتھ ہونا تھا، وہ بہرحال ایک حلقہ ان کے ساتھ تھا، وہ بھی اس کی ان کے ان الفاظ کی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک اچھا فیصلہ جس کو انہوں نے اپنی حماقت کی وجہ سے برباد کر لیا، اپنا کیریئر بھی داؤ پر لگا دیا۔ حکومت اب ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس پاکستان جناب آصف سعید خان کھوسہ، جن کی ریٹائرمنٹ میں اب صرف چند گھنٹے رہ گئے ہیں، ان کے اشارے پر انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا فیصلہ، ایسی رائے جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کی طرف سے نہیں دی جا سکتی، قطعاً نہیں دی جا سکتی۔ یہ ان کے دماغ میں ہی خود کوئی خناس تھا، خود کوئی انات تھا، خود کوئی انتقام تھا، یا ہو سکتا ہے کہ فوج کی طرف سے جو شارٹ فیصلے کے اوپر جو رد عمل آیا، اس کے رد عمل میں اس سے چڑھ کر انہوں نے یہ چند لائنیں فیصلے میں بعد میں شامل کر دی ہوں۔ تو میاں نواز شریف کہتے تھے کہ جج بغض سے بھرے ہوئے ہیں، انتقام سے بھرے ہوئے ہیں، تو یہ ایک جج سامنے آ گیا جو انتقام سے بھرا ہوا، بغض سے بھرا ہوا نظر آیا، جس نے ایسا فیصلہ کر دیا جس سے پوری دنیا میں پاکستان کی عدلیہ پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ہنسا جا رہا ہے، مضحکہ اڑایا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی اس فیصلے کی پذیرائی کرنے والے لوگ پہلے بے شمار موجود تھے، ان کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے تھے، بلکہ اس فیصلے کی تائید ان کے ساتھی جج جسٹس شاہد نے بھی نہیں کی، جن کا تعلق لاہور ہائی کورٹ سے ہے۔ انہوں نے بھی اکتفا کیا کہ مشرف کے لیے سزائے موت دیا جانا اتنا ہی فیصلہ کافی ہے، لیکن ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا خناس سمایا تھا، کیا تھا۔ جسٹس سیٹھ وقار کے دماغ میں سیٹھوں والا دماغ پایا، موٹا دماغ پایا، پٹھانوں والا دماغ پایا۔ ایوب خان سے جب کہا گیا، شاستری نے کہا نہرو نے کہا جب جنگ سے پہلے کہ ہمارے پاس ایسی قوم ہے، تم ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکتے، ہمارے پاس ایسی قوم ہے جو کچھ کرنے کے بعد سوچتے ہیں۔ ان کا اشارہ سکھوں کی طرف تھا کہ ان کو اگر بھیج دیا جائے، کسی کام پہ لگا دیا جائے، تو کام کرنے کے بعد ان کی عقل میں آتا ہے کہ یہ ہم نے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہم نے غلط کیا، صحیح کیا ہے۔ تو اس کے جواب نے ایوب خان نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایسے جرری لوگ ہیں جو کوئی کام کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے۔ ان کا اشارہ پٹھانوں کی طرف تھا، لیکن اس کو مثبت طریقے سے لیا جانا چاہیے تھا، لیا جاتا ہے، لیکن اس پٹھان نے تو بیڑا غرق کر دیا پوری قوم کا ہی، پورے پاکستان کو اس نے بدنام کرنے کی کوشش کی اور کر کے بھی رکھ دیا۔ مختصر فیصلے پر پاک فوج کا جو رد عمل آیا تھا، اس رد عمل کی بعض حلقوں کی طرف سے مخالفت کی جا رہی تھی، لیکن اب جو رد عمل آیا ہے وہ اس سے زیادہ شدید ہے، اور وہ جسٹس وقار کے احمقانہ فیصلے کی وجہ سے آیا ہے، ان کے احمقانہ ریمارکس کی وجہ سے آیا ہے۔ اس کی بھرپور تائید کی جا رہی ہے، اور اپوزیشن جو ان کے ساتھ کھڑی تھی وہ بھی شرمندگی سی محسوس کر رہی ہے، اس کی طرف سے بھی اب بالکل خاموشی اختیار کر لی گئی ہے۔ بہرحال جو شفاقانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ ضرور جسٹس وقار کی حمایت کر رہے ہوں گے، دنیا میں ایسے لوگ کم نہیں ہیں، ان کا شمار کتار بھی نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے اس کے اوپر کوئی منفی یا مثبت رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن مسلم لیگ نون میں بھی بہت بے شمار لوگ انسانیت کی
قدر کرنے والے ہیں، انسانیت رکھنے والے ہیں، انسانیت کا جذبہ رکھنے والے ہیں، انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں، وہ مشرف کی سزائے موت تو چاہتے ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ لاش کو گھسیٹا جائے یا لاش کی بے حرمتی کی جائے۔ بڑے سے بڑا ڈاکو قاتل مر جائے، بڑے سے بڑا آپ کا مخالف مر جائے تو اس کی بھی لوگ تدفین، وہی لوگ جو مار بھی دیتے ہیں اس کو، اگر کوئی جلا دیتا ہے تو وہ انتقام کی انتہا ہے، ادروائز تو بڑے سے بڑا دشمن مر جائے، مرنے کے بعد اس کی لاش کی توہین نہیں کی جاتی، اس کا احترام پھر واجب ہو جاتا ہے۔ تو جسٹس وقار سیٹھ نے بے وقارانہ فیصلہ کیا، سیٹھ کی ذہنیت کا اظہار کیا، جو ٹپیکل سیٹھ ہوتے ہیں جن میں انسانیت کا فقدان ہوتا ہے، جن کو اپنے روپے پیسے سے غرض ہوتی ہے، اپنے کاروبار سے غرض ہوتی ہے، اس قسم کی ذہنیت کا اظہار کیا ہے عزت مآب جناب جسٹس وقار سیٹھ نے۔ ایسا احمقانہ فیصلہ کیا ہے، جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ان کے خلاف جا رہا ہے، ایسا فیصلہ کیا ہے تو پھر بھگتتے رہیں جناب جسٹس صاحب۔